اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق۔ العلق، علق کا علق جو ہے اس سورت کی 5 آیات ایک ساتھ نازل ہوئی، اور یہ جو سورت ہے اس کی جو 5 آیات ہے شروع والی، یہ اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے وحی میں یہ 5 آیات اتری ہیں، پہلی وحی۔ اس کے بعد اس کی جو باقی جو صورت ہے نا، اس کے آدھی جو صورت ہے وہ بعد میں، وہ بہت بعد میں نازل ہوئی، 4-5 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے وہی منقطع ہو گئی، اور وہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ کیسے گزرا۔ اس کے بعد جو ہے یہ سورہ المدثر کی جو آیات ہے یہ نازل ہوئی۔ تو اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ یہ سب سے پہلے سورت جو ہے نا، یہی اس سورت کی 5 آیات اتری ہیں۔ ان 5 آیات میں جو ہے یہ علق کا لفظ آئے گا، اور علق جو ہے وہ انسان کی پہلی ایک شکل ہے، صورت ہے انسان کی ماں کے پیٹ میں۔ ٹھیک ہے جی، جو کہ جمے ہوئے خون سے جو ہے نا اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، جب دو نطفے آپس میں مل کے ایک لوتھڑا بناتے ہیں، تو اس سے جو ہے اس کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس صورت کی خوبصورتی کیا ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں نا، ہماری جو سب سے پہلے جو ہمیں وحی کی گئی ہے وہ اقرا کی گئی ہے، تعلیم جی دی گئی ہے نا ہمیں، وہ پڑھنے کی گئی ہے۔ اقرا، پڑھو 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 پڑھو، تو یہ بہت جو ہے نا اہم بات ہے۔ اور اس یہ 5 آیات آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اور وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے قلم سے سکھایا ہے، قلم سے۔ تو یہ جو نوٹس ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ جو بھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یہ سارا قلم کا کیا دھرا ہے، تو اس کی جو ہے نا تعظیم اور اس کی جو ہے نا عظمت ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ تو الگ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں پہلی وحی میں 5 آیات میں الگ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور جیسے بتایا آپ کو کہ پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اچھا جی، اقرا، پڑھو۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ بے اس میں تھا اصل میں، یہ بس میں کر دیا کثرت استعمال کی وجہ سے، بس میں، نام سے، بس میں نام سے، رب کا، اپنے رب کے، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ الذین، وہ رب، خلقا، جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھنا شروع کیجئے۔ اب یہ رسول اللہ کو مخاطب تھے، اس لیے یہاں پہ ہم اقرا کا جو مخاطب ہے وہ مخاطب اول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ فرمایا گیا، پھر کیا فرمایا گیا؟ پہلے تو تھا نا اقرا اقرا اقرا، لیکن رسول اللہ نے نہیں پڑھنا تھا۔ جب جبرائیل نے کہا نا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ اور کیا فرمایا انہوں نے کہ خلق الانسان، خالقا، اس نے پیدا کیا، دوبارہ خالقا گزر چکا ہے، پھر دوبارہ خلقا آیا، اسی نے پیدا کیا الانسان، انسان کو، من علق، علق سے۔ علق یعنی یہ نطفہ مخلوط، مخلوط کا مطلب کیا ہے کہ مرد و عورت کا نطفہ مل کے پھر اس کے بعد اس سے جمع ہوا خون جو ہے نا اس کی پہلی صورت آتی ہے، اس کو علق بولتے ہیں۔ تو جس نے انسان کو علق سے بنایا، اقرا، پڑھو، وربک، اور جو تمہارا رب ہے، الاکرم، اکرم کا جو صیغہ ہے آپ کو پتا ہے، اکبر، اشرف، افضل، یہ سارے نام ہیں، یعنی سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ سخی ہے، بہت ہی کریم ہے۔ کریم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے سخی۔ الذی، یہ وہ ذات ہے، علامہ، علامہ جس نے سکھایا، بالقلم، قلم سے، قلم سے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا، یہ بڑی اہم بات۔ اور علامہ کو بھی آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو علامہ ہے نا، اگرچہ ان کی ماں ایک ہے، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو مائیں ہیں قرآن مجید میں وہ کتنی مائیں ہیں؟ مادہ کتنے ہیں؟ 1850، کل مادہ جو ہے وہ 1850 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم اس کو نہیں پہچان سکے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ علامہ سے سیکھو
کہ ایک ماں ہے جو اس کو ہم علم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، علم، عین لام اور میم، یہ ہے جاننا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بہت سارے بچے ہیں، جیسے علم، عالم، معلم، عالمہ، متعلم، تعلیم، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے بچے ہیں۔ اب اس کا ورب دیکھو ذرا، اگر اس سے ورب نکلتا ہے تو اس کا ورب کیا ہوتا ہے؟ علما، اس نے جانا، علما، اس نے جانا۔ لیکن میں اگر اس کو کر دوں علما، علما، علما کا مطلب ہوگا اس نے سکھایا، جیسے یہاں پر ہے علما بالقلم، سکھایا قلم سے۔ اچھا اسی کو دیکھ لو ذرا، اگر میں کہوں تعلما، تعلما، تعلما کا مطلب ہوتا ہے اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، تعلما۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو، کہ اگر ماں ایک بھی ہونا تو ان کے بچوں کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، چونکہ اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں پھر 818 1850 جو مادے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم لوگ 4,500 الفاظ کو ٹارگٹ بناتے ہیں، 4,500 الفاظ کو، جو کہ ہم نے تکرار کو نکالا ہوتا ہے، اور بیسک جو گرامر ہوتی ہے جو بندہ سیکھ لیتا ہے ابتدا میں ہی، اس کے بعد یہ الفاظ ہے صرف ہمارے پاس 4,500 الفاظ جو ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ الفاظ یہ آپ کو آتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس پہ، یہ سارے آپ کے جان پہچانے ہوں گے، یعنی آپ کو، یعنی اب جو ہے کم سے کم 6، یعنی ایک صفحے پہ 6 لفظ ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے، باقی سارے آپ کے آتے ہوں گے۔ 135 الفاظ میں سے صرف 6 نہیں آتے ہوں گے۔ یہ اس قرآن کی بات نہیں کر رہا، جو مین قرآن ہمارا ہوتا ہے 15 لائنوں کا، اس میں تو اس کی ریشو 6 ہے، ایک صفحے پہ 6 ورڈز آپ کو نہیں آتے ہوں گے، باقی آپ کو آتے ہوں گے سارے، لیکن غور کرنا پڑے گا۔ تو بس کل ملا کے یہی بات ہوگی کہ علامہ اور یہ جو علمہ ہے، متعلم ہے، تعلیم ہے، اگرچہ ان کی ماں ایک ہے، لیکن ہم مائیں پہچان کے بھی جو ہے وہ فرق نہیں کر پائیں گے لفظوں کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پڑھیں اس کو، علامہ سیکھنا پڑے گا ہمیں، کہ علامہ کا مطلب ہے سکھایا، بالقلم، قلم سے، علامہ پھر سکھایا، الانسان، انسان کو، ماں، جو کچھ بھی، لم یعلم، اس نے نہیں جانا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا اس کو وہ سکھایا، اور قلم سے سکھایا۔ نوٹس لیا کرو احباب، یہ نوٹس بہت لازمی ہے، بہت سارے اس پہ تو بہت ساری احادیث اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے لکھائی پہ، کہ نوٹس لیا کریں۔ اچھا یہ 5 آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اس سے میں آگے نہیں جا رہا، ذرا یہاں تک میں صبر کرتا ہوں۔ یہ ذرا جو لفظ اس کے الفاظ ہے نا بہت آسان ہے، اس کے بعد مضمون اور شروع ہو رہا ہے، وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں کل کرا دوں گا۔ ابھی جو ہے ذرا اس کو دیکھیے کہ یہ مضمون ذرا سمجھیے گا اس صورت کا۔ سورہ علق جو ہے، یہ اس کی پہلی 5 آیات کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ یہ سب سے پہلے وہی ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تقریباً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں مدثر کی پہلی 7 آیات کو پہلی وحی بتایا گیا ہے۔ اس بارے میں نوٹ کر لیں کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ، یعنی 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا، 3 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، 6 ماہ تک تو خواب آتے رہے، 6 ماہ جو تھے وہ خواب آتے رہے ہیں۔ یہ بھی ذرا ایک سائنٹیفک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب 40 سال کے رسول اللہ ہو گئے تھے تو اس وقت آپ کو نا خواب آنے شروع ہو گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ وحی کی ابتدا جو ہے خوابوں سے ہوئی۔ اب 6 ماہ تک خواب آتے رہے، ایسے خواب تھے کہ وہ یکدم سے ظاہر ہو جاتے تھے، ہر بات کھل کے سامنے آتی ہے، سچے خواب تھے۔ اب رسول اللہ کا جو کل مدت ہے نا اعلان نبوت کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 23 سال ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں سے 6 کا نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ریشو نکالتے ہیں کہ 6 مہینے کا نکالیں گے تو یہ آپ کا کتنا بنے گا؟ یہ آپ کا بنتا ہے پتہ نہیں 40، اباؤٹ 40، ابھی مجھے بھول گئے، ابھی تو یہ 40 کے قریب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت اب نہیں آئے گی، لیکن وہی اب کیا آئے گا؟ مبشرات آئیں گے، مومن کو مبشرات آئیں گے۔ مبشرات کیا ہے رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب آئیں گے۔ سچے خواب جو آتے ہیں نا مومن کو، وہ نبوت کا حصہ ہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے ان کے کرم سے ہی ہم جو مومن لوگ ہیں ان کو بھی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، اور کبھی اللہ خواب میں دیکھو زیارت لوگ کرتے ہیں، امام احمد نے کتنا کیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے کتنا کیا، اور بھی اولیاء اللہ کرتے رہتے ہیں۔
اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جنت دیکھ لیتے ہیں، دوزخ دیکھ لیتے ہیں، قبر دیکھ لیتے ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہو جاتی اور صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اولیاء اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اچھے اچھے خواب ہوتے ہیں ان کو جو آتے ہیں، اچھے اچھے خواب، تو یہ بھی جو ہے اس کو مبشرات بولتے ہیں، مبشرات۔ تو یہ جو وحی کا 6 ماہ کا سلسلہ تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا۔ 3 ماہ کا جو عرصہ ہے یاد رکھیں یہ فطرت الوحی کا ہے، یعنی منقطع ہو گئی تھی وحی آنا۔ اچھا، جب اس کے بعد جب پہلی وحی آئی نا تو وہ اس کی تھی، سورہ مدثر کی تھی، اس لیے تھوڑی غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، حالانکہ یہاں پر ہم توجہ دیں گے اقرا کو۔ اچھا، ان آیات میں جو ہے حکم اقرا ہے، جبکہ سورۃ المدثر میں تبلیغ کا حکم ہے۔ دیکھو یہاں پڑھنے کا حکم ہے، اور مدثر میں کیا ہے کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، اور اپنے رب کا جو ہے نا رب کی تکبیر کر پڑے۔ چنانچہ اس ضمن میں بعض محققین نے یہ رائے قائم کی ہے کہ مجھے اس سے اتفاق ہے کہ سورہ الگ سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز نہیں ہوا، نبوت کا آغاز نہیں ہوا، یہ غلط فہمی ہے، ایسے ہم کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اعلان نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے جو ہے وہ نبی تھے، اور انبیاء جو ہوتے ہیں یہ ماں سے پیدا ہوتے ہیں، انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ پھر خاص کر ان کے بارے میں تو ہم خاص، یعنی ہمارا یہ ہے کہ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں سے جو ہے وہ نبی پیدا ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نبی، تو پھر رسول اللہ نے تو خود فرمایا ہوا ہے کہ میں تو آدم جو تھے وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ تو یعنی یہاں یہ آغاز نہیں ہوا، بلکہ یہ اعلان کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کریں۔ تو خیر بہرحال یہ سورہ مدثر جو ہے آپ کی رسالت کا جو ہے نا اعلان تھا، اور اس کے بعد آپ نے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ اچھا خیر، اب اس الفاظ میں کوئی بات نہیں ہو رہی، اب اس میں جو آگے جو بات ہو رہی ہے نا وہ اس کے بعد والی جو صورت ہے، اس میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے نا آگے چلتا ہوں، ذرا کچھ اور بات دکھاتا ہوں۔ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں سورہ الگ، یہ آیات اس کی 19 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اسماء و صفات سے اللہ کو یاد کیجئے، اور قلم کے ذریعے سے سیکھیے، انہوں نے تھوڑا لکھا ہے، قلم سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا سیکھیے، کہ آپ لکھا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے کیا فرمایا، استعین بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو، یعنی کہ لکھو۔ اور آپ نے ایک خصوصی کرم بھی ان پہ فرمایا تھا کہ وہ چادر ایسے پھیلا کے نا، تو اس کے بعد آپ نے جو نا وہ سینے سے کچھ نکال کے ایسے نا دیا، کہا چلو سر، سوال نہیں اسی جی دیکھا، گزارا کر لو، اب کیا کریں۔ اچھا۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں لکھیں گے، نوٹس کو ہم لکھیں گے، ایک تو یہاں پہ یہ ہے، اور یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے علامہ بالقلم والی، اس میں بھی آپ کو القلم اور وہ نون والقلم، اس میں بھی آپ کو قلم اور دوات کا جو ہے نا ذکر ملتا ہے، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قلم بڑے کمال کی چیز ہے کہ آپ لکھیں نوٹس کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو پہلی آیات میں یہ بات کی گئی ہے، اور ہمارے خالق جو ہے وہ خالق، بطور خالق تو ہم اللہ تعالیٰ کو جانے پہچانے، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ دوسرا جو پیراگراف ہے نا یہ ہے جی آپ کا، کیا لکھا ہے، یہ مستغنی نفس سرکش طاغی بن کر دعوت توحید آخرت مسترد کر دیتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ابو جہل کی بات آئے گی۔ اس کے بعد ابو جہل نے جس سرکشی کے ساتھ رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا ہے نا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی ہے انبیاء کرام کے پاس۔ تو یہ بہت ظالم تھا، اور اس نے بہت تکلیف دی رسول اللہ کو۔ تو یہ اسی میں اس کا ذکر ہے۔ طاغی قیادت کے اوصاف، یہ جو طاغوتی ہوتے ہیں اور جو باغی ہوتے ہیں، ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی کیا اوصاف ہوتی ہے، تکبر کا جو اس میں بھرا ہوتا ہے، مال کا جو اس میں جو ایک نخوت ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں آخر میں اس صورت کے جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ تم اپنے رب کو کیا کرو، پڑھو، تم لوگ پڑھو اپنے خالق کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آخر جس کا آخر ہے اس میں سکھایا گیا کہ تم کیا کرو کہ ابو جہل کی طرح جو ہے نا تکبر اور اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنے گھمنڈ نہ کرو، سرداری پہ، بچوں پہ، کسی پہ بھی نہ کرو، بلکہ کیا کرو، سجدہ کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرو۔ آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو، یہ باغی لوگ ہیں، بلکہ آپ کیا کرو، آپ سجدے میں آ جائیے، نماز پڑھیے بس، پھر دیکھیے یہ اس کا آخری پیغام جو ہے وہ یہ ہے۔
بس یہی بات آپ کو سورہ علق کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں وہ رسول اللہ پر وحی کا آغاز ہوا سے، یہ تو پکی بات ہو گئی۔ یہ غالباً رمضان کا کیا تھا، 10 اگست 610 ہجری، سوری عیسوی کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے، 10 اگست 610، اور یہ دن پیر کا دن تھا، چونکہ رسول اللہ نے 2 چیزیں فرمائی ہیں، ایک تو اپنے میلاد فرمایا کہ میں جو ہے پیدا ہوا ہوں بروز پیر، اور دوسرا یہ کہ مجھ پہ وحی کی گئی ہے اس دن، تو پیر کا دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پہ، تو یہ پیر کا دن تھا، یہ پکی بات ہے کہ یہ پیر کا دن تھا، اور تھا بھی رمضان، اور اس میں جو ہے یہ اگر عیسوی دیکھیں تو 610 ہے، 10 اگست۔ اچھا، اس صورت کی آخری 14 جو آیات ہیں دوسرے دور میں اعلان نبوت کے بعد غالباً 4 یا 5 نبوی میں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، جب اس نے آپ علیہ السلام کو حرم میں نماز سے روکا تھا، اس کے بارے میں ہے سورہ علق۔ باقی باتیں اس کی پڑھیں گے، کل پڑھیں گے شاید۔ اچھا، اس کے کچھ اور بھی ایک بڑی خاص بات تھی یہاں پر۔ اچھا، اس سورت کا جو نام ہے، 2 نام ہے اس کے، سورہ علق ہے اور اقرا بسم ربک، یہ دونوں اس کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ علق، اس میں انسان کی کمزوری کا بتایا گیا ہے، یار کیا بات ہے، دیکھو کہ انسان کو پہلے ہی وہی میں بتا دیا گیا کہ تم ضعیف ہو، تم کمزور ہو، تم نے کبھی سرکشی نہیں کرنی، باغی نہیں بننا، العلق یاد کرایا گیا کہ تو بنا کس سے۔ اور یہ جب کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمیں عقید آخرت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تم تو تھے بھی نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا، تو قبر میں جاؤ گے تو قبر میں تو تم ہوگے، تو میں تمہیں پھر کھڑا کروں گا نا، تو وہ تو آسان ہے میرے لیے دوبارہ کھڑا کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو یہ تھا اگر دیکھا جائے، وہ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بنسبت اس کے وہ کا مشکل تھا کہ تمہیں میں نے عدم سے وجود میں لے کے آیا ہوں، تو وہ تو یہ تو ذرا دیکھو۔ اور اقرا بسم ربک لان اللہ تعالیٰ افتتاح صورت بہا، چونکہ صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کا یہ بھی نام مشہور ہے۔ اچھا، یہ کس کے گرد یہ صورت گزرتی ہے، افضل ما یرفع و ینفع الانسان علم الاخرہ، کہ سب سے بہترین جو ہے نا جو انسان کو اٹھاتی ہے وہ آخرت کا علم ہے، کہ وہ سیکھے سیکھے سیکھے۔ ہاں، یہاں بھی دیکھو نا، بڑی عجیب بات ہے کہ اول ما نزل علی النبی اقرا، دیکھو کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہمارے نبی پہ جو وحی اتری ہے وہ اقرا کی ہے، فنحن امت القراءۃ والعلم، ہم لوگ ہیں جو کہ پڑھنے والے اور علم والے، نالج والے لوگ ہیں، ہم اس امت سے ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ پڑھو پڑھو بس ریڈ۔ وقد شرفنا اللہ بالوحی الذي هو منشا واصل العلوم في الدنيا والآخرہ۔ اچھا، العنایت بادوات العلم، دیکھو علم کے جو ذرائع ہے اس اس کا خیال رکھنے کا اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے قلم ہے، اب اس کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، آج کل ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ نیٹ سے سیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے موبائل سے سیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم لوگ لیپ ٹاپ سے سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اس لحاظ سے، جیسے ہم لوگ کسی چیز کو بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے برے فیل کی وجہ سے، ہمیں اسی طرح جو ہے نا اپنے لیپ ٹاپ کو بھی بڑے ہی پیار محبت سے رکھنا چاہیے، موبائل کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اسی وجہ سے تو میں پڑھ رہی ہوں، یہیں سے تو میں پڑھ رہی ہوں سارا کچھ، اور یہیں سے تو میرا سارا نالج کا ذریعہ ہے، تو نالج کا جو ذریعہ ہوتا ہے نا اس کی بھی آپ نے کیئر کرنی ہوتی ہے، عنایہ کا مطلب ہے کیئر کرنا، کیئر کرے بھائی، کیئر کرے اس کی۔ اچھا، التي ذکر فی هذه السورہ القراءۃ والقلم، پڑھنا اور قلم، پڑھو بھی صحیح اور پھر نوٹس بھی لو، بہترین لوگ ہیں یہ لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے پہلے پیج پہ آتے رہتے ہیں اور نوٹس لیتے رہتے ہیں، صفحہ نمبر پہ یہ لائن لکھی ہوئی ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، نوٹس لیتے رہتے ہیں، دونوں کا استعمال کرتے ہیں، ریڈنگ بھی کرتے ہیں اور نوٹس بھی بنا رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیا بات ہے، یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ العلم فضل و منت من اللہ تعالی، یہ جو فضل ہے نا، فضل ہے اور احسان ہے علم، یہ عالم بندہ جو ہے نا، عالم بندہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی عالم، یعنی ضروری کہ شریعت کا، یعنی آپ مذہب کے جاننے والے ہو اور نماز روزہ آپ کو آتا ہو، بلکہ آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی آپ کی عزت ہے، اگر آپ استاد ہیں کسی مکینک جگہ پہ، مکینک سارے وہاں پہ ہیں، وہاں بھی آپ استاد ہیں، تو علم ہے آپ کے پاس، نالج ہے، آپ کی عزت ہے وہاں پہ۔ آپ کو میں کہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہتا رہتا ہوں، بچے چھوٹے ہیں بہت لیکن میں پھر بھی کہتا رہتا ہوں کہ کیا، کہ تمہیں کوئی ہنر سیکھنا ہے بچے، کوئی ایک ہنر، چاہے وہ ڈرائیونگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوکنگ ہی کیوں نہ ہو، آپ لوگوں نے کوئی ایک ہنر ایسے رکھنا ہے کہ تمہاری عزت ہو، جیسے کوکنگ ہے، اب یہ جو اگر کسی کو کھانا بنانا آتا ہے، ہماری محفل کی جان ہوتا ہے وہ شخص،
जिसको खाना बनाना आता है, हर कोई उसको टूर पे लेके जाने के तैयार होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्री में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हर डिश में वो, हर जहां भी खाना बनेगा वो उसको जरूर होगा वो। तो ये मतलब मैं कहता हूँ कोई भी हुनर आपको आना चाहिए। इल्म जो है ना फजल है, फजल। कोई एक हुनर तो पैदा करो ना अपने अंदर। अगर तुम्हारे अंदर एक भी हुनर नहीं है तो हम बिल्कुल एवरेज हो, तो ये तो बिल्कुल कोई जिंदगी ना हो, ये हो नहीं सकता ना। आपने 1000 घंटा देना है किसी भी फन को और आप उसमें माहिर बन जाते हैं। किसी भी फन को दे दें आप, बस काबिल हो जाए, कोई फन पैदा करें। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो इसमें एक बात थी, बड़ी प्यारी बात थी, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी, मैं आपको बताऊंगा। वमन अरादल कुर्ब, अच्छा कहते हैं इस सूरत में आपने ये, अगर कोई अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है ना, और वो पूछता फिरे कभी अल्लाह का कुर्ब कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, तो बस वो सजदे में, जमीन पे सके माथा लगाओ, सजदे में जाओ, तो अल्लाह ताला से मुलाकात हो जाएगी। सरगोशी कर सकते हो, यानी जो सरगोशियां हम सजदे में करते हैं ना, वो अर्श पे सुनाई देती हैं। ये बहुत अजीब बात है, वैसे बहुत अजीब बात है कि आप सजदे में बहुत सुकून से बोल रहे होते हैं, खामोशी से, और जमीन से लग के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज जो है ना वो जा रही है उधर, अर्श तक जा रही है। क्या बात है जी, क्या बात है। और एक और बात भी है कि अगर आप जो है ना इल्म हासिल करेंगे ना, तो आप किसी भी चीज का इल्म, तो आपको ना रब ताला के रब होने पे आपका ना ईमान ज्यादा बढ़ेगा आपका। ये बड़ा अजीब है कि आप किसी भी चीज की इंतहा तक पहुंचेंगे तो वहां से आप कहेंगे रब ताला एक है, रब ताला एक है। ये बहुत अजीब बात है। इल्म का इंतहा जो है ना वो आपको रब ताला तक पहुंचा देता है। और आजिज़ी भी इल्म से आती है, आपके अंदर जो आजिज़ी आती है वो इल्म से आती है। दरमियाना का जो इल्म होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। दरमियाना, ये जो हम बच्चे जब थे ना, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड 2 दर्जे किताब पढ़ लेते हैं, 3 दर्जे किताब पढ़ते हैं ना, हम अपने उस्तादों से भी ज्यादा गर्म होते हैं। ये जितने भी आप देखते हैं ना दंगा फसाद देख रहे हैं इस वक्त आप पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे कमेंट्स के जरिए से, और ये जो जलाओ गिराव हो रहा है, ये वो लोग हैं जो कि आधे बात उन्होंने समझी है। जो उनके उस्ताद होंगे ना, वो ऐसे नहीं करेंगे। ये जो उनके नीचे लोग होते हैं ना, ये जो नीचे बच्चे होते हैं, तालिबान होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। ये इतने मुश्तइल हो जाते हैं कि ना पूछो, पूरी बात नहीं सुनते। जो उस्ताद होगा ना, वो सही रिलैक्स करके बैठा होगा आराम से। पार्टी का जो चेयरमैन होगा वो रिलैक्स होगा, नीचे वाला जो है ना कारकुन, वो आपस में लड़ बढ़ रहे होंगे। वो अपना ताल्लुकात रिश्तेदारी खत्म कर देते हैं, वो दोस्तियां खत्म कर देते हैं, मोहल्ले में सलाम दुआ खत्म कर देते हैं। ऊपर जाके उनका लीडर जो होता है वो सब कुछ कर रहा होता है। तो ये बड़ा खतरनाक होता है। आपने इल्म के मुंतहा तक पहुंचना होता है। ओए होए होए होए। और कहते हैं कि देखो, इकरा से शुरू हुआ था और आखिर में कहा कि सजदा करो। तो किरात से शुरू हुआ, ठीक है, इल्म हासिल करने से ये हमें हुक्म दिया गया, और इसकी इंतहा जाके होगी ना कि आपका सर जो है वो खालिक के कायनात के सामने झुक जाएगा। ये पक्की बात है। बस जो इल्म हासिल करते हैं ना, नाफे इल्म यही होता है, बेहतरीन इल्म यही होता है। 2 4 इसमें बातें पढ़ता हूँ, बस 2 चीजें। कहते हैं कि साबिका सूरत में ईमान और अमल सालेह से फरार होने वालों का तस्करा है। कौन सी सूरत थी? सूरह वत्तीन। वत्तीन की बात हो रही है। इस सूरत में कुरैश मक्का को तनबीह की गई है कि ये भी इसी डगर पर चल रहे हैं। मजीद बरआ ये कि अल्लाह का जो बंदा उनके लिए ने ईमान और अमल सालेह की राह खोलता है, ये उनके उसके जानी दुश्मन उठ के बन जाते हैं, और नमाज की हालत में भी गुस्ताखाना रवैये से बाज नहीं आते। इस सूरत में की इब्तिदा जो है किरात और इंसान की तख्लीक का जिक्र है, फिर इंसान की सरकशी और इसके असबाब का तस्करा है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को नमाज से रोकने वाले अबू जहल की रसवाई और उसकी सख्त अंजाम की वही सुनाई गई है इसमें। बस ये बात ही थी। चलें, बाकी बात इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, और इसकी तफसीर भी कल दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने लफ्ज़ों को याद रखना है। अब आप मेहरबानी फरमाए, ये वाले ज़रा अल्फाज जो है ना, इसको जरा, ये मुझे जरा बताओ महपारा, कि अगर मैं कहूँ अकरम, अकरम क्या चीज़ है आपके ख्याल में महपारा? अकरम इसकी तफसील है ना। ये इसमें बहुत तफसीर है, यानी सबसे ज्यादा करीम। शाबाश, बहुत मेहरबान। करीम का मतलब सखी होता है ना। हाँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे ये अल्लमा का उलट क्या है, कौन बताएगा मुझे? सना? ताल्लमा। हाँ? सर ताल्लम, अल्लामा। ठीक है। जी, उसने तो सिखाया, उसने अब आपने देखा कितना
टची किस्म का आपने जो है ना किया है कि मैं भी आपका नाम लेने लगा था, आपने फौरन ही बोल दिया। एक तो ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये अच्छी हो गई कि आपने वही बोला जो मेरे जहन में था। इसके उलट तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अल्लामा सिखाया और तअल्लमा सीखा। क्या बात है सना, क्या बात है, बहुत अच्छी जा रही है भाई, क्या बात है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी, और ये जरा ये मुझे कोई बताएगा, लम या अलम, लम या अलम क्या चीज है, आपको क्या समझ आ रही नहीं जाना। है? ये कौन सा टेंस है? ये ये माजी है, लेकिन उसके पीछे लम है। माजी वो है? मजारे है। क्या माजी है, कौन सा माजी है? हाँ शाबाश, देख लें देख लें देख लें। नहीं, यह लम ये तो मुजारे है। मुजारे है। फिर क्या हुआ, चलें बताएं। मजारे के पीछे जब लम लग जाता है तो वो फिर उसको माजी में ले जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। माजी में ले जाके माना कैसे देता है ये? नफी में देता है, नफी में। हाँ जी, लिखी में, हाँ। शाबाश, ऐसा ही है कि नहीं जाना उसने। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, आपको याद है फार्मूला। अच्छा, एक और मैं देखना चाहूंगा, जैसे मैं कहूँ आपको ये इकरा, ये जो हमारी हाँ जी बीनश भी है, और आशा जान भी है, और अरमान चली गई, चलो आप सुना दो। इकरा। इकरा क्या है? सर इकरा सिर्फ ऑर्डर है, पढ़ो। हाँ, ये अमर है, इसकी पहचान क्या है? कुछ तो इसके बारे में कुछ तो बोले ना, दो चार जुमले, इसको जरा इज्जत दीजिएगा जरा। चले जरा अमर को। अगर मैं लड़की को कहूंगा तो कैसे कहूंगा? ये पढ़ो। अगर सामने लड़की हो, मैंने देखा नहीं वैसे कुरान मजीद में, अभी आया नहीं आपके सामने कि खातून को भी जो है हुक्म दिया जाता है। बोलो भाई। इकराई। इकराई हो जाएगा, इकराई, आखिर में या लगा दो बस। इकराई, वसजुदी, वरकाई, सारे आएंगे, शाबाश। बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ये देखो, माजी भी आ गया, अमर भी आ गया, और मुजारे भी आ गया। तीनों जो जमाने हैं, तीनों जो पहले हैं, वो क्या है, यहाँ पे जिक्र हो चुके हैं। अच्छा, ला नहीं है यहाँ पे, ला होता तो फिर वो ये नफी भी हो जाता, नफी नहीं भी हो जाता, लेकिन वो नहीं है। तो चलो ये नफी पे जो है ना हम काम चलाते हैं। चलें फिर इंशाल्लाह इसको आगे कल लेके जाएंगे, इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सबकी तशरीह फिर ये कल मैं सूरत पूरी मुकम्मल करूंगा, ठीक है? ये एक एक आयत पे इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सलामत रहे अहबाब, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।